اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو کر کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کا سناٹا، سڑک پر پھیلا اندھیرا اور دور دور تک کوئی ذی روح کا نظر نہ آنا اس کا دم خشک کر رہا تھا۔ ایک پیلے بلب کی مدھم روشنی میں اس کے سائے لرزتے ہوئے زمین پر ناچ رہے تھے۔ سردی نہیں تھی مگر اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ خوف، بے بسی اور تنہائی کے مارے اس کے پورے وجود میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، کچھ دکھ سے، کچھ ڈر سے، کچھ اس بے بسی سے جو اچانک ہی اس کی زندگی میں چھا گئی تھی۔ اس نے چادر کو اور زیادہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا، جیسے وہ ایک آخری ڈھال ہو جو اس کے وقار کو بچا سکتی ہو۔ سڑک کے کنارے دو نوجوان کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ہنسے اور ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے چلو۔ نازنینو سر ہنسا، اتنی تنہا رات میں اور اتنی حسین، یہ تو ناانصافی ہے بھئی۔ سجل کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں، کپ کپاتی آواز میں جیسے حلق سے الفاظ کھینچ کر نکال رہی ہو، ہٹو میرے سامنے سے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اچانک سے ان دونوں جانوروں کا سامنے آ جانا اس کی زندگی بہت مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں خوف، لیکن وہ دونوں کہہ کے مار کر ہنسے۔ اوہو، اتنی نازک آواز، فیس بک پر تو بڑی ادائیں دکھا رہی تھی۔ کیا ہوا اب؟ ایک نے کہا آگے بڑھتے ہوئے۔ ہاں اب ہمیں بھی تو دکھاؤ اس نقاب اور حجاب کے پیچھے کیسی خوبصورتی چھپی ہے۔ دوسرا بھی قریب ہوا۔ مجھے بھی دیکھنی ہے یہ خوبصورتی، آنکھوں سے تو بڑی پیاری لگتی ہو، ایک دفعہ دیدار تو کرا دو جانے من، جو کہو گی قدموں میں وار پھینکیں گے۔ سجل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا، جیسے ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں نے کبھی فیس بک، کبھی بھی کوئی بھی ایپ نہیں کھولی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کالی نظروں کے ساتھ بے یقینی سے نکلی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ حد سے زیادہ ڈر چکے تھے۔ وہ دونوں ہنسے۔ ہائے ہائے، معصوم بننے کی اداکاری، لیکن ہمیں سب پتہ ہے تم نے جو تصویریں اپلوڈ کی ہیں نا، دل جیت لیتی ہیں۔ وہ اس کو ٹریپ کر رہے تھے اور وہ معصوم ٹریپ ہو رہی تھی۔ سجل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ شدید حیرت، الجھن اور خوف میں گھری، جیسے اس کی دنیا الٹ گئی ہو۔ اس نے کبھی سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے خاندان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ اپنی تصویر کسی غیر کو دکھائے۔ اس کے لیے یہ الزامات کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ پاس ہی کھڑی ایک بلی جھاڑیوں سے نکل کر بھاگی اور سجل کا دل اچھل گیا۔ اسے لگا جیسے وہی اس کی حالت کا عکس ہو، ڈر سے بھاگتی ہوئی کہیں چھپ جانے کی کوشش میں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے التجا کی۔ خدا؟ آج کل تو لڑکیاں خدا کے نام پر بھی دھوکہ دیتی ہیں، ایک نے مکروہ انداز میں کہا، لیکن خیر ہم زیادہ کچھ نہیں چاہتے، بس ایک جھلک۔ ارے دکھاؤ تو صحیح، کیسی خوبصورتی چھپی ہے اس نقاب کے پیچھے۔ صبح سے تمہارے پیچھے ہیں، اب ایک دفعہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد اگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آئے تو یہ ناانصافی ہے۔ سجل کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، دل جیسے حلق میں آ گیا تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ لڑکے اب حرکت میں آ چکے تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت سے زیادہ خباثت تھی اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹیں، اور یہی اس کی جان نکال رہی تھیں۔ ایک اس کے سامنے آ گیا، دوسرا پیچھے سے قریب ہوا۔ سجل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا مگر اگلے لمحے اس کے سر سے حجاب کھینچ لیا گیا۔ اس کی چیخ بے آواز ہو کر رہ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جسم جیسے سن ہو گیا۔ نقاب کی طرف ہاتھ بڑھتے ہی وہ صدمے سے لرز گئی۔ نہیں، خدا کے لیے، وہ سسک کر بولی مگر ان کی آنکھوں میں رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ لوگ نقاب بھی اتار دینا چاہتے تھے لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ اسی لمحے فضا میں ایک شور سا بلند ہوا، ایک بڑی چمکتی ہوئی گاڑی تیزی سے آتی ہوئی دھول اڑاتی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس کی رفتار سے زمین جیسے تھرا گئی۔ وہ تینوں چونک کر اس طرف متوجہ ہوئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر آیا، لمبا قد، کشادہ سینہ، سنجیدہ مگر پراثر چہرہ، آنکھوں میں غیر معمولی گہرائی اور چال میں بے مثال اعتماد۔ یہ جنید شاہ تھا، ایسا شخص جسے دیکھتے ہی کوئی بھی معروب ہو جائے۔ اس نے ایک نظر سجل پر ڈالی جس کے چہرے پر بے بسی، آنکھوں میں بے حد خوف
اور دوپٹہ زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ پھر وہ دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا اور اس کے لبوں سے دھاڑ نکلی، بے غیرت مردو، چھوڑو اس لڑکی کو، واپس کرو اس کا دوپٹہ۔ لڑکوں کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، ان کی آنکھوں سے شرافت کوسوں دور تھی، مگر اب خوف صاف جھلکنے لگا۔ جنید شاہ کی آنکھوں کی آگ، اس کے الفاظ کی گرج اور شخصیت کا رعب سب پر بھاری تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری ماں بہنوں کا دوپٹہ اگر کوئی بھرے بازار میں یوں نوچ ڈالے تو کیسا لگے گا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ وہ کہتے ساتھ ہی ان لوگوں کی طرف بڑھا تھا، ارادہ ان کو دھول چٹا دینے کا تھا۔ سجل زمین پر جھکی سسکیاں اس کے سینے کو چیر رہی تھیں، چہرہ ڈھانپنے کے لیے ہاتھ بے ساختہ اٹھتے مگر دوپٹہ اس سے دور پڑا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی زمین کی طرف نظریں کیے آنسوں کے ساتھ اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنید شاہ نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں وہ سلوک کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ لڑکوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، ایک نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے دوپٹہ اٹھایا اور دور پھینک دیا، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بدحواسی میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئے، جیسے موت کو خود پر آتا دیکھ لیا ہو۔ وہ بیچارہ مار کھانا نہیں چاہتا تھا۔ جنید کی شخصیت بے مثال تھی، اونچا لمبا دراز قد، کسرتی وجود، لمحے میں وہ کسی کو بھی دھول چٹا سکتا تھا۔ ان کے جاتے ہی جنید نے فوراً آگے بڑھ کر زمین سے دوپٹہ اٹھایا اور نہایت نرمی اور عزت سے سجل کی طرف بڑھایا۔ یہ لو اپنے وقار کی چادر، تمہاری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ اس معاشرے کے ماتھے پر کلنگ ہیں، میں ان لوگوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ بہت مہذب انداز میں بولا تھا۔ دھول آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی، فضا میں جنید شاہ کی گاڑی کا انجن اب بھی ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے سنائی دے رہا تھا۔ سجل ساکت کھڑی تھی، جیسے لمحہ تھم گیا ہو۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں اور دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جنید نے نرمی سے کہا، یہ راستہ محفوظ نہیں ہے۔ خاص طور پر اب اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی نفی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ، آپ نے میری عزت بچائی ہے۔ وہ بھی کسی مرد ذات پر فی الحال بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، ابھی جو ہوا تھا وہ اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ واقعی اگر وہ شخص نہ آتا تو وہ محفوظ نہ ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ اس پر بھی یقین نہیں کر پائی تھی۔ جنید نے گہرا سانس لیا، وہ اس کی ہچکچاہٹ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، اسی لیے دھیمے لہجے میں بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بھی گھبرا رہی ہیں اور آپ کا گھبرانا بجا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں، اگر آج میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گا تو کل کو میرے خاندان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوگا، اس لیے یہ ضد نہ کریں۔ راستہ سنسان ہے اور اس وقت کوئی خطرہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ میں بس آپ کو دروازے تک چھوڑ دوں گا، وعدہ ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بول رہا تھا۔ لڑکیاں اسے واقعی عزت دار گھر سے لگ رہی تھیں۔ وہ جنید شاہ تھا جو کسی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا، اپنے سامنے کسی کی بات تک نہیں سنتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کشش اس پردے دار لڑکی میں محسوس ہو رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ سجل نے کچھ پل خاموشی کے سنگ گزارے۔ یہ بات حقیقت تھی، ابھی تنہا اس راستے پر ٹھہرنا واقعی خطرناک تھا۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد وہ آہستگی سے بولی، جی ٹھیک ہے، لیکن پلیز اتنا سمجھ لیجئے گا کہ میں بہت عزت دار گھر کی لڑکی ہوں، میں ایسی ویسی نہیں ہوں۔ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں اعتماد لوٹنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ میں اوپر والے سے ڈرنے والا انسان ہوں، اگر ابھی بھی میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گا تو کل کو مجھے اوپر والے کو بھی حساب دینا ہے، اس لیے بے فکر رہیے۔ اس کی بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور دوپٹہ مکمل طور پر لپیٹ کر قدم بڑھاتے ہوئے جنید کی گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ جنید گاڑی کی طرف بڑھا تھا، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ واقعی ایک مکمل مرد تھا جو ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اندر بیٹھ گئی تھی، ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس پر کیسی قیامت آئی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ اتار دیا گیا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ ایک عزت دار باپ کی بیٹی تھی جس کے پسینے کی ہر بوند اس کی عزت کو برقرار رکھنے میں لگی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو لمحہ بھر کو گاڑی کے اندر سکون کی خاموشی چھا گئی۔ باہر اندھیری رات خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی اور اندر ایک اجنبی مگر محافظ بن کر ساتھ دینے والا وجود۔
جنید نے سیٹ پر بیٹھتے ہی ایک نظر اس پر ڈالی اور آہستگی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ سڑک پر چلنے لگی سجل کی آنکھوں میں اب بھی وہ لمحے جھلملانے لگے تھے جن میں وہ بے بس تھی، اور اب وہ لمحہ جب کوئی بغیر کسی غرض کے اس کے وقار کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ خدا بھی بعض اوقات کتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اسے ابھی بھی فی الحال اپنے لیے ایک فرشتہ ہی لگ رہا تھا جس نے لمحے میں اس کی برباد ہوتی عزت کو بچایا تھا۔ گاڑی خاموشی سے سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ باہر کی تاریکی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی اور اندر ایک بوجھل سکوت چھایا ہوا تھا۔ دوسری جانب جنید شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں ابھی تک وہ منظر گھوم رہا تھا، زمین پر پڑا دوپٹہ، سسکتی ہوئی لڑکی اور وہ ظالم چہرے۔ اس نے اچانک سنجیدہ اور ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ اس راستے سے آئی ہی کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا سنسان، غیر محفوظ اور گندا علاقہ ہے؟ آپ کے اندر عقل شعور ہونی چاہیے۔ اسے ایک دم نہ جانے کیوں تپ چڑھی تھی۔ انسان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ رات کے وقت اس جگہ سے ایک لڑکی کے لیے گزرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بر وقت میں وہاں نہیں پہنچتا تو آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ آپ کو ذرا علم ہے؟ اس بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ سجل کا حلق روند گیا۔ اس کی غصے بھری آواز پر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھے۔ جنید کی بات پر ایک بار پھر ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میرا آج دفتر میں پہلا دن تھا اور وہ دن بھی اتنا برا گزرا کہ صبح سے ہی وہ دونوں لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے اور میرا گھر اسی راستے سے آتا ہے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ وہ لاچارگی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتے ہوئے بولی تھی۔ جنید نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرفت تھوڑی مضبوط کی۔ اس کے چہرے پر فکر کا سایہ گہرا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا دن گزرا؟ اس نے سوال کیا۔ نظریں سڑک پر جمائے رکھی مگر آواز میں نرم تاثر ابھر آیا۔ حالانکہ اس نے خود گاڑی میں اسے بٹھانے سے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، مگر چاہ کر بھی وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اور اس کشش کو وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ سجل نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونجھنے کی ناکام کوشش کی۔ وہاں کا باس بہت ہی بدتمیز انسان ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے خوش کرو گی تبھی نوکری ملے گی، ورنہ دروازہ باہر ہے، اور خوش کرنے کا مطلب اپنی عزت گنوانا ہے۔ وہ نمی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز روند گئی اور وہ بھبک کر رونے لگی۔ اس کے کندھے ہلنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہہ نکلے۔ جنید نے ایک پل کو گاڑی آہستہ کی اور اس پر ایک خاموش نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کی کیفیت تھی، جیسے کسی کے درد نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس نے پھر نرمی سے پوچھا، تم نوکری کیوں کرنا چاہتی ہو؟ یہ سوال بے اختیار کیا گیا تھا۔ وہ کافی اچھے گھرانے سے لگ رہی تھی۔ برقع، حجاب، نقاب، یہ سب اسے ایک باوقار خاندان کی پہچان دے رہے تھے۔ سجل نے بمشکل اپنے آنسو تھامتے ہوئے کہا، میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ امی کو بابا کی تھوڑی سی پینشن ملتی ہے جس سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کرایہ 12,000 روپے ماہانہ ہے اور وہ ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ اگر اپنا گھر ہوتا تو ایسی مصیبت نہ آتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کی آواز بھیگتی جا رہی تھی۔ مجھے وہ کرایہ دینا ہوتا ہے، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور اب یہ نوکری بھی چلی گئی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا جیسے دکھ کو چھپانے کی کوشش ہو، مگر آنسو بہنے سے نہ رک سکے۔ آج پہلی بار وہ ایک اجنبی شخص سے اتنی باتیں کر رہی تھی، اور یہ بھی ایک غیر ارادی عمل تھا یا پھر اوپر والے کی طرف سے تحفہ۔ وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے۔ گاڑی کی فضا اب بھی خاموش تھی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، وہ جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے دائیں ہاتھ سے جیب سے اپنا سفید رومال نکالا اور نرمی سے سجل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیں، آنسو صاف کریے، روئیے مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنا رومال کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیا تھا، مگر وہ اس لڑکی کے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سجل نے جھجکتے ہوئے رومال تھاما اور آنکھوں کے کنارے چپکے پونجھنے لگی۔ جنید نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا۔ ایک کام کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کل میرے آفس آئیے گا۔ اس کی آواز میں اعتماد اور اپنائیت تھی۔ مجھے ایک باوقار، سمجھدار اور ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے، آپ جیسی لڑکی جو اپنا کام دل سے کرے اور خود کو بیچنے کی نہیں جینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور میں آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی یا مدد نہیں کر رہا،
مجھے واقعی ایک لڑکی کی ضرورت ہے اور آپ میں مجھے قابلیت دکھ رہی ہے، اسی لیے میں آپ کو اپنے آفس میں طلب کرنا چاہتا ہوں۔ امید کروں گا آپ ضرور آئیں گی۔ سجل نے حیرت سے سر اٹھایا، جیسے وہ الفاظ سننے میں غلطی کر رہی ہو۔ اس کی نظریں جنید شاہ کے چہرے پر جا رکیں۔ وہ چہرہ جو بھی کچھ دیر پہلے اس کی ڈھال بنا تھا، اب اسے نئی امید دے رہا تھا۔ جنید کے چہرے پر وقار، گہری سنجیدگی اور خلوص جھلک رہا تھا۔ اس کے بال ترتیب سے سجے، آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں ایک مرد کی اصل عظمت تھی۔ سجل کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا اور اگلے ہی لمحے دھڑکن تیز ہو گئی، بہت تیز۔ آنکھوں میں نمی کی جگہ اب روشنی تھی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ وہ جانتی نہ تھی یہ کیا ہے، مگر دل میں کچھ ہو رہا تھا، کوئی جذبہ، کوئی کیفیت جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور ہلکے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، آپ نے میری بہت مدد کر دی ہے، میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ جنید مسکرایا اور نرمی سے بولا، یہ مدد نہیں ہے، یہ موقع ہے۔ آپ محنت سے کام کریں گی تو میری کمپنی کو فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی اس آدمی نے آپ کو 10,000 کی نوکری کی آفر کی تھی، میں تو آپ کو 30,000 دوں گا۔ بس ایک شرط ہے، کام طریقے سے، دیانتداری سے ہونا چاہیے۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ اور مجھے دھوکہ دینے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، بس اس چیز کا خیال رکھنا۔ سجل خان، ایک نیا یقین، ایک نیا راستہ۔ جنید کا لہجہ، نگاہ، انداز، سب کچھ اسے اعتبار دلا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کی جھجک کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے کارڈ تھام لیا۔ دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، مگر اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے، ایک نئی محبت کے، جو شاید اس کے دل میں ایک طرفہ سہی مگر بہت گہری، بہت سچی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ پریوں کی دیس میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان میں اڑ رہی ہے۔ اچانک سے ایک آدمی کا آنا اور اس کی اتنی مدد کر دینا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یا رب العالمین، ایسے بھی مہربان ہو سکتے ہیں؟ وہ محض سوچ کے رہ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ خستہ حال گھر کے سامنے جیسے ہی گاڑی رکی، جنید نے کافی دکھ سے دیکھا تھا، مگر وہ سر جھکائے شکریہ بول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود میں اتر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اسے کسی مرد کو دیکھ ایسا احساس نہیں ہوا تھا، جیسا احساس جنید شاہ کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی ہوگی تب تک وہ وہیں کھڑا رہا تھا، اور اس کے داخل ہوتے ہی وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سجل جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر کچھ پرسکون بھی تھا، جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ دوپٹے کو سر پر مضبوطی سے جماتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا کہ سامنے برآمدے میں نمرا کھڑی نظر آئی۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے تیکھے انداز میں سجل کو گھور رہی تھی، آنکھوں میں طنز کی چمک، ہونٹوں پر ہلکی سی تمسخر بھری مسکراہٹ لیے۔ نمرا نے رخ بدلتے ہی بولنے میں دیر نہ کی، واہ بھئی، تمہارے تو ٹور ہی نرالے ہیں۔ پہلا دن اور واپسی اتنی بڑی گاڑی میں، پورے محلے میں کہانی تو بنے گی آج۔ سجل نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نمرا نے خود ہی وضاحت دے دی، چھت سے سب کچھ دیکھا ہے میں نے، گاڑی سے تمہیں اترتے۔ سجل نے ایک لمحے کو پلکیں جھپکائیں، پھر نرمی سے بولی، مجھے میرے باس چھوڑنے آئے تھے۔ نمرا نے کہکا لگایا، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا تھا۔ ہم نے تو کہیں ایسا نہیں سنا کہ ایک معمولی سی لڑکی کو اس کا اتنا بڑا باس خود گاڑی میں چھوڑنے آئے، کہانی تو کچھ اور لگتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو ستا رہی تھی، اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز مزید کٹیلی ہوئی، کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیالات تو نہیں پلنے لگے کہ کسی امیر باس کو پھانس لو، شادی کر لو، زندگی سنور جائے گی؟ لگتا ہے سیکٹری اور باس والے ڈرامے دیکھ دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سجل کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے اس پر برف کی تہ بچھ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ نمرا نے وار اور گہرا کیا، ایک بات کان کھول کر سن لو سجل، تم ہو کیا ایک یتیم کرائے کے مکان میں رہنے والی، اور میں اس گھر کی بیٹی ہوں، اور یہ طے ہے کہ تم میرے بھائی کی دلہن بنو گی، کوئی اور خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، تمہاری زندگی تباہ کر دوں گی اگر تم نے میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی کیا۔ اس کی یہ بات سن کر اب ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ سجل نے نمکی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر نگاہ میں اب بھی بے بسی نہیں، وقار تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر آواز میں لرزش کے باوجود ایک مضبوطی تھی،
یہ آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں؟ نمرا چونکی جیسے کسی نے اس کے غرور کو تھپڑ مارا ہو۔ میں ہمیشہ آپ کو نمرا باجی کہہ کر عزت دیتی آئی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کی ہر تصحیق برداشت کروں گی۔ ایک لمحے کو ہوا بھی ساکت ہوئی۔ سجل کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں، مگر لہجہ چٹان جیسا مضبوط۔ ہٹیے میرے راستے سے، فضول کے ڈرامے ہیں آپ لوگوں کے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ شادی بھی آپ کے بھائی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گردن اٹھا کر عزت و وقار سے اپنے پوسٹرن کی طرف بڑھ گئی۔ قدم مضبوط تھے، دل زخمی مگر سر بلند تھا۔ نمرا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں جلتی حسد کی چنگاریاں اور دل میں کلس، جیسے کسی نے اس کا غرور رون دیا ہو۔ سجل کی خاموش بغاوت اس کے لیے پہلی شکست بن چکی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی لیمپ کی زرد روشنی پھیل رہی تھی اور اس کے گرد بیٹھی تھی سجل کی اماں، ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر ذکر الہی اور ماتھے پر فکروں کی گہری لکیر۔ جیسے ہی سجل نے دروازہ دھیرے سے کھولا، ان کی آنکھیں فوراً اس کی جانب اٹھ گئیں۔ محبت، فکر اور انتظار، تینوں جذبے ایک ہی لمحے میں آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ سجل آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور خاموشی سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں نے تسبیح لپیٹ کر ایک طرف رکھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی بیٹا، دل بہت پریشان تھا۔ سجل نے آنکھیں جھکا لیں جیسے وہ ماں کے دل کی حالت جانتی ہو۔ سنو بیٹا، بات سنو میری، کافی دیر سے میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں اور بہت مشکل سے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ میں جانتی ہوں سجل تمہیں یہ بات ناگوار گزرے گی، مگر میں مجبور ہوں۔ تمہیں معلوم ہے اتنی کم تنخواہ والی نوکری میں نہ تمہارا گزارا ہے نہ میرا۔ تمہاری چچی آئی تھیں تھوڑی دیر پہلے، رمیز کے رشتے کے لیے بات کر رہی تھی پھر سے۔ سجل نے چونک کر ماں کو دیکھا مگر ماں نے بات جاری رکھی۔ نہ جانے کیوں بیٹا، مگر مجھے اب یہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، تم رمیز کے ساتھ خوش رہو گی، ہمارے حالات بھی اچھے نہیں، بنا جہیز کے تو تمہیں کوئی اپنائے گا نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں، میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی اور تمہیں یہاں بیاہ دوں گی، یہی بہتر فیصلہ ہے۔ صبح سے میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے آتے ہی وہ اپنا فیصلہ اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ سجل کا دل جیسے بند ہونے لگا، آواز بھی دھیمی ہو گئی۔ امی، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے جو 10,000 کی تھی۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چھوڑ دی؟ ان کے لہجے میں خالص ماں کی پریشانی تھی۔ سجل نے فوراً بات مکمل کی، لیکن امی، مجھے نئی ملازمت مل گئی ہے، تنخواہ 30,000 روپے ہے، اچھی جگہ ہے، اچھے لوگ ہیں اور سب سے اہم بات وہاں غیرت مند لوگ ہیں جو اگلے کو انسان سمجھتے ہیں نہ کہ کوئی اشیا۔ اماں کا چہرہ جیسے پل بھر میں کھل اٹھا ہو، آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی چمک تھی۔ سچ کہہ رہی ہو سجل؟ واقعی تمہیں 30,000 کی نوکری مل گئی؟ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی میری بچی؟ سجل نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، محبت سے، یقین سے۔ نہیں اماں، کیوں جھوٹ بولوں؟ جو تکلیف میں نے آج برداشت کی وہ جھوٹ کے لیے نہیں تھی، یہ نوکری میں نے اپنے حق کے لیے حاصل کی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے۔ سجل، اگر ایسا ہے نا تو پھر ہمارے سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ میں رمیز کے رشتے سے صاف انکار کر دوں گی۔ مجھے ہمیشہ تمہاری خوشی عزیز رہی ہے، لیکن مجبوریاں۔ امی پلیز، میں رمیز سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں، اور اب میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے میں کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ سمرین بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اوپر والا تمہیں کامیاب کرے بیٹا، تمہاری ماں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنے گلے سے لگا گئی تھی۔ شام کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنگی تھی۔ سجل اپنے بستر پر بیٹھی صبح دفتر کے لیے کپڑے ترتیب دے رہی تھی، ہر چیز صاف استری شدہ، گویا وہ اپنی نئی زندگی کو پوری تیاری سے خوش آمدید کہنے جا رہی ہو۔ پرس ایک طرف رکھا تھا، جوتے سلیقے سے رکھے جا چکے تھے، اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے باہر کے دروازے پر ایک دھپ کی آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے دروازہ کھولا ہو، اور پھر سخت آوازیں گونجی۔ کہاں ہے تمہاری اماں؟ بلاؤ اسے فوراً۔ یہ آواز شکیلہ بیگم کی تھی، اور ان کے ساتھ نمرا کی چپتی ہوئی آواز بھی تھی۔ سنا تم نے؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ سجل نے پلکیں جھپکی مگر چہرے کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صرف ایک سرد سا اشارہ کیا۔ کمرے میں ہیں اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہیں، جیسے ان کی چیخو پکار اس کی نئی دنیا کو نہیں چھو سکتی۔
چند لمحے بعد اماں کے کمرے سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شکیلہ بیگم اپنی مخصوص تیز لہجے میں بول رہی تھیں۔ میں تو صاف صاف بات کہنے آئی ہوں، رمیز کا رشتہ منظور کرو ورنہ بعد میں ہم کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ سجل کی سماعت تیز ہو گئی، دل میں ایک تپش سی اٹھی اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سر پر لیا اور مضبوط قدموں سے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے شکیلہ بیگم تخت پر براجمان تھیں اور نمرہ بازو سینے پر لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جیسے فیصلہ سنا رہی ہو۔ سجل کے داخل ہوتے ہی دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سجل نے ماں کے پہلو میں کھڑے ہو کر مضبوط لہجے میں کہا، میں صاف صاف بتا دوں، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ شکیلہ بیگم نے پلکیں جھپکیں۔ کیا کہا تم نے؟ جی ہاں، میں کسی نکھٹو آوارہ انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہ تعلیم ہے، نہ روزگار، نہ کسی بڑے کام کا سلیقہ، اور چاچا کے کاروبار میں بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسی زندگی کو میں قبول نہیں کر سکتی۔ نمرہ آگے بڑھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو سجل۔ سجل کی آنکھوں میں چنگاریاں سی تھیں۔ آپ لوگوں کی باتیں میں بہت سن چکی، اب اور نہیں۔ اپنے بیٹے کو اپنی چھت تک محدود رکھیے، باہر کی ہوا کے قابل نہیں وہ۔ شکیلہ بیگم کرخت لہجے میں بولی، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ سجل نے تڑپ کر جواب دیا، کیوں نہ چلے، ہم آپ کے محتاج نہیں، نہ آپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، نہ آپ ہمارے گھر کا کرایہ دیتی ہیں۔ اپنی حد میں رہیے، یہ ہمارا گھر ہے، نہ کہ آپ کی مرضی کا اڈا۔ ماحول میں جیسے بجلی سی گرجی۔ شکیلہ بیگم تل ملا اٹھیں، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ نمرہ نے بھی جھک کر کہا، یاد رکھنا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سجل نے 2 قدم آگے بڑھ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، راستہ کھلا ہے، جو کہنا تھا کہہ چکی ہوں۔ بے بسی، غصے اور کڑواہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ دونوں دروازے سے نکلی، منہ میں بڑبڑاتی ہوئی، جیسے ان کی شان میں کوئی زخم لگا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سجل کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، مگر آنکھوں میں وہی فیصلہ تھا، پختہ، اٹل اور غیر متزلزل۔ ماں نے تھپکی دی اور آہستہ سے کہا، بات تم نے ٹھیک کی ہے، لیکن انداز غلط تھا، آئندہ خیال رکھنا۔ جبکہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا جب سجل صاف ستھرا لباس پہنے، اس کے اوپر برقع نفاست سے دوپٹہ اوڑھے اور نقاب لگائے، وہ دفتر کے گیٹ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نہایت پابند تھی اپنے اصولوں کی اور وقت کی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی اور دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ یہ اس کی نئی زندگی کا باقاعدہ پہلا دن تھا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے گرد و نواح پر ایک نظر ڈالی، پرس کو مضبوطی سے تھام کر خود کو حوصلہ دیا اور ریسیپشن کی طرف بڑھی۔ میجر پہلے سے ہی موجود تھا، جو خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ آئیے سجل صاحبہ، میں نے آپ کے لیے جگہ مخصوص کروا دی ہے، آئیے۔ وہ واقعی حیران ہوئی تھی، یقیناً وہ اس کے حلیے سے پہچان گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ دفتر میں نرم روشنی، ترتیب سے سجے ہوئے ٹیبل، کمپیوٹرز کی ہلکی سی کھنکھناہٹ اور مختلف افراد کی دبی دبی باتیں تھیں۔ ایک جانب کا ٹیبل دکھاتے ہوئے میجر صاحب بولے، یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر آپ اپنے کام کا آغاز کریے۔ سجل نے بیٹھتے ہی سجدہ شکر دل ہی دل میں ادا کیا۔ چند فائلیں اسے تھمائی گئیں جنہیں وہ غور سے دیکھنے لگی۔ آنکھیں متحرک تھیں، انگلیاں بار بار صفحات پلٹ رہی تھیں اور ذہن پوری طرح کام پر مرکوز تھا۔ تبھی دفتن ایک بلند کڑکدار آواز اس کے کانوں میں پڑی، جیسے کمرے کی فضا چیرتی ہوئی آئی ہو۔ آپ سے کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا مس بینش، اتنی بار سمجھایا ہے۔ سجل نے چونک کر گردن گھمائی اور جو منظر سامنے آیا وہ جیسے اس کے دل کو دہلا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جنید شاہ، وہی شخص جس نے کل اسے عزت دی، جس کی باتوں نے اسے حوصلہ دیا، اس وقت دفتر کے وسط میں کھڑا ایک نوجوان لڑکی پر چیخ رہا تھا، چہرہ غصے سے سرخ، ماتھے پر بل، آواز میں اتنی سختی کہ کمرے میں بیٹھے سب افراد سہم کر چپ ہو گئے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک چھوٹا سا کام بھی وقت پر مکمل نہیں ہوتا، یہ پروفیشنلزم نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں ایک فائل لیے جھنجھلاہٹ سے لہرا رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ سجل کی نظریں جنید پر جم گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ اس کا نرم رویہ، اس کی خوشنما باتیں اس کا دل اس حد تک موڑ چکے تھے کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، محض ایک نظر کی محبت۔
لیکن آج اس کا رویہ، اس کا انداز دیکھ اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ دل نے بے اختیار سوال کیا تھا، کیا اتنے غصے والا ہے یہ؟ کیا اتنی جلدی خود پر قابو کھو دیتا ہے؟ اس کا دل جیسے کسی انجانی تکلیف سے چور ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی فائل ہلکی سی کانپی اور نگاہیں نیچی ہو گئی تھیں۔ وہ واقعی سہم گئی تھی۔ باپ کے بغیر زندگی گزاری تھی۔ مردوں کے سخت لہجے اس کو ڈرا دیتے ہیں۔ ہاں چچی اور نمرا کا مقابلہ وہ کر لیتی تھی، مگر چاچو کے سامنے نظر تک اٹھا نہیں پاتی تھی۔ محبت اگرچہ تازہ کلی کی طرح دل میں گھلی تھی، لیکن اب اس پر جیسے کوئی کڑوا دھواں چھا گیا ہو۔ کیا میں صحیح آئی ہوں؟ کیا وہ واقعی ویسا ہی ہے جیسا کل دکھائی دیا تھا، یا خیالات کا شور؟ دل کی بے چینی اور آنکھوں کی نمی نے اس کے چہرے پر سناٹا سا طاری کر دیا تھا، اور وہ بظاہر کام کر رہی تھی، مگر دل جنید شاہ کی وہ سخت آواز سن کر لرز چکا تھا۔ اس کا دل واقعی رو رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ آج یہ شخص اس لڑکی پر چیخ سکتا ہے تو کل اس پر بھی چیخے گا، اور یہی چیز اسے ابھی سے پریشان کر گئی تھی۔ دفتر کے باقی لوگ چپ چاپ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، مگر سجل کے دل میں ایک خالی سی گونج باقی رہ گئی تھی۔ دفتر کی فضا ایک بار پھر معمول پر آ چکی تھی، لیکن سجل کا دل اب بھی بھاری تھا۔ جنید شاہ کا وہ غصے سے بھرا چہرہ، بلند آواز اور الفاظ کی تلخی بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ عورت ذات سے ایسے مخاطب ہوتا تھا کہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس انسان سے متاثر ہوئی تھی، اب اتنا ہی گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی جسے سب کے سامنے جھاڑا گیا تھا، چپ چاپ اپنی میز پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھوں میں نمی اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ نہ جانے کیوں سجل کو افسوس ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی۔ سجل نے کچھ لمحے خود کو سنبھالا، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی۔ دھیمے قدموں سے اس لڑکی کی طرف بڑھی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانتی تھی اس طرح پہلے دن کسی سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، کہیں وہ لڑکی یہ نہ سوچے کہ وہ اس کا مذاق بنا رہی ہے، مگر تجسس اور اپنی ہمدرد طبیعت کے باعث وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ بینش چونک کر پیچھے مڑی تو سامنے سجل کو کھڑا دیکھ کر تھوڑا نرمی سے مسکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سجل کی آواز میں خلوص اور ہمدردی نمایاں تھی۔ وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھی۔ لڑکیوں کے دل بہت ہی نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ بینش نے وہ مشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا برا لگا ہے۔ ان کو سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، وہ تھوڑا گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ سجل نے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، یہ ہمیشہ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں سب کے ساتھ؟ اس کا لہجہ ہلکا سا کانپا تھا۔ بینش نے جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع پا لیا تھا۔ ایک تلخ سی ہنسی ہنستی ہوئی بولی، ہاں یہ جنید شاہ ہیں، سب کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ دفتر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب مجبور ہیں، کوئی ماں کا علاج کروا رہا ہے، کوئی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے، اور وہ ان سب کی مجبوریوں کو اپنی طاقت سمجھ کر ان پر حکم چلاتے ہیں جیسے وہ بادشاہ ہیں اور ہم ان کے زرخرید غلام، وہ طنز کر بولی تھی۔ سجل نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا، لیکن وہ تو مجھے بہت باوقار لگے تھے، عزت دینے والے۔ وہ اپنے خیالات کے تحت اچھا خاصا پریشان ہو کر بولی تھی۔ باوقار؟ لڑکی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ عزت صرف سامنے دیتے ہیں، پیچھے سے سب کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جس دن کسی نے ان کی بات کا جواب دے دیا، اسی دن وہ نوکری سے نکال باہر ہوتی ہے۔ ان کا اصول ہے، غلطی پر انسان کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں یہاں نوکری کے لیے آ گئی۔ اگر کل ہی مجھے کوئی اچھی نوکری ملے تو میں فوراً یہاں سے نوکری چھوڑ دوں گی۔ زندگی مشکل ہو چکی ہے میری۔ سجل کی روح تک جیسے لرز گئی، دل میں بسے خواب جیسے ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ ایک لمحے کو وہ خاموش رہی، پھر بمشکل مسکرا کر بولی، اچھا میں چلتی ہوں، کام باقی ہے۔ بینش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے ٹیبل کی طرف واپس چلی آئی۔ قدم بوجھل ہو چکے تھے، دل جیسے کسی سچ کی شدت سے لرزنے لگا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے نگاہ سامنے رکھے کمپیوٹر پر مذکور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نگاہیں دھندلا چکی تھیں۔ وہ جنید شاہ جس کی ایک جھلک نے اس کے دل میں محبت کے چراغ روشن کیے تھے، اب اس کی نظر میں اجنبی سا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو سرزنش کر رہی تھی کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں، نہ جانے یہ شخص اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ کتنے بڑے بڑے دعوے وہ چچی اور نمرا کے سامنے کر چکی تھی، کس طرح امی کو امیدیں دلائیں تھیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے وہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
چاہے وہ ذلیل ہوتی یا پھر بے عزت کی جاتی۔ وہ خاموشی سے فائلز کھولتی رہی، مگر دل میں اب ایک نیا اضطراب سا مچلنے لگا تھا۔ کیا یہی ہے وہ شخص؟ کیا وہ دل کی بات کبھی سمجھے گا؟ کیا یہ نوکری ہی جگہ واقعی اس کے لیے موزوں ہے؟ سجل خود کو سوالات کے بیچ پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ دفتر کی خاموش فضا میں جب ایک پین اس کے پاس آ کر رکا تو سجل چونک گئی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، سجل میڈم، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ آپ نیو آئی ہیں نا؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ بے ساختہ بولا تھا، پھر آپ جلدی جائیے، سر کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ سجل کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ جنید شاہ کا غصہ اور روب ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ سے اٹھی، گھبراہٹ میں دوپٹہ سنبھالا اور بامشکل لبوں پر ٹھیک ہے کہتے ہوئے قدم بڑھائے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اندر جانے سے پہلے ایک لمحے کو رکی، آنکھیں موند کر دل ہی دل میں اے اوپر والے آسانی دینا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ پریشانی کے باعث ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے نقاب ہٹا دیا تھا، چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ کیبن کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھولا۔ جنید شاہ سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سجل نے دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم سر۔ جنید شاہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، چہرے پر سنجیدگی تھی مگر انداز شائستہ۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ پھر اس نے میز پر رکھے ایک فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ فائل ہے آپ کی، اسے ریسیپشن پر جمع کروائیے اور وہاں جا کر انفارم کریے کہ آج سے آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں۔ میں نے پہلے اطلاع دے دی ہے، بس آپ جا کر اپنی حاضری دے دیجیے۔ ان الفاظ کا اس پر وہی اثر ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پرسنل سیکرٹری؟ دل دھک سے رہ گیا۔ یعنی ہر وقت اس شخص کے ساتھ، اس کا سامنا ہر لمحے، اس کا غصہ، اس کی دھمکیاں۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں لرز اٹھے تھے۔ دل دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کا روپ وہ دیکھ چکی تھی، یہ خیال ہی اس کی جان نکال رہا تھا کہ یہ شخص ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بمشکل بولی، سر میں تو صرف ایک ورکر کی حیثیت سے یہاں آئی تھی، مجھے سیکرٹری نہیں بننا۔ وہ بے حد دھیمی آواز میں بولی تھی، لہجے میں ڈر کی رمق تھی، کہیں وہ نوکری سے نہ نکال دے۔ جنید شاہ نے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سرد سنجیدگی ابھری، آواز میں دبدبا نمایاں تھا۔ مس سجل، آپ میرے دفتر میں کام کر رہی ہیں، میں آپ کے دفتر میں کام نہیں کر رہا جو آپ مجھے بتائیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سجل کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ یہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ آپ مجھے نہیں بتا سکتی ہیں، میرے اصول سخت ہیں۔ اگر یہاں نوکری کرنی ہے تو وہ میرے ہی اصولوں کے تحت ہوگی، اگر اعتراض ہے تو آپ دروازہ جانتی ہیں۔ وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، سجل کے لب سل گئے، نگاہیں جھک گئیں اور دل جیسے ساکت ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی اور چند لمحے بعد سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، معذرت چاہتی ہوں۔ سرد لہجہ روندا ہوا تھا۔ چپ چاپ فائل ہاتھ میں لیے آہستہ قدموں سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اندر کا بوجھ کچھ لمحے کو باہر نکلا مگر دل اب بھی لرز رہا تھا۔ کیا وہ صحیح جگہ پر آئی ہے؟ کیا یہ نوکری اسے عزت دے گی یا پھر ایک نئی آزمائش بنے گی؟ وہ آہستہ آہستہ ریسیپشن کی طرف بڑھی مگر دل میں الجھنوں کی ایک نئی لہر اٹھ چکی تھی۔ لیکن اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کا انداز اس کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ وہ کل والا جنید شاہ نہیں تھا۔ یہ بات وہ دل ہی دل میں تسلیم کر رہی تھی۔ لفٹ کے اندر ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور خاموشی میں گھری وہ ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی، نظریں فرش پر، ہاتھوں میں فائل تھامے، چہرے پر الجھن اور اضطراب واضح تھا۔ دل ابھی تک جنید شاہ کی سخت باتوں سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ اس کی ہنسی اور باتوں سے خاموش لفٹ میں ایک ہلکی گونج پیدا ہوئی۔ ایک لڑکی فائل ہاتھ میں تھامے دوسری سے بولی، یار یہ فائل جنید سر کو کیسے دوں؟ 2 دن لیٹ ہو گئی ہے، اب تو وہ جھاڑ ہی دیں گے۔ دوسری لڑکی نے آنکھیں پھیلائیں، قسم سے اگر ان کا موڈ خراب ہوا تو سیدھا نکال باہر کریں گے، مجھے تو ان کی نظروں سے ہی چکر آنے لگتے ہیں۔ سجل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تھوڑا سا جھجکی، پھر ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور دھیمی آواز میں بولی، بات سنیے۔ دونوں لڑکیاں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی؟ ایک نے نرمی سے پوچھا۔ سجل نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، واقعی سر بہت غصے والے ہیں؟ اس کا لہجہ ڈرا سہما ہوا تھا۔ ایک لڑکی نے حیرت سے پوچھا، تم نیو ہو کیا؟ سجل نے آہستگی سے سر ہلایا، جی آج پہلا دن ہے۔
اس پر دوسری لڑکی نے ہلکے سے افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے بے وقوف لڑکی، یہاں کیوں نوکری کی؟ جنید شاہ کے زیر سایہ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں، اوپر والا ہی تمہارا محافظ ہے۔ دوسری لڑکی ہنستے ہوئے بولی، ہاں دل کا دورہ پڑ جائے گا روز روز ان کا مزاج دیکھ کر۔ سجل کا رنگ فک ہو گیا، پہلے ہی دن میں خوف بیٹھا ہوا تھا، اب یہ سن کر اندر کی گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ وہ لفٹ کی دیوار سے لگ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اندر کا خوف چہرے سے جھلکنے لگا۔ لفٹ کی بیپ کے ساتھ جیسے اس کا فلور آیا، دروازہ کھلا اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکل آئی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی، وہ سیدھی ریسیپشن کی طرف بڑھی، بمشکل لب ہلا کر فائل دی اور دستخط کیے۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر وہ صرف سر ہلا کر آگے بڑھی۔ دل ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا، اس کے وجود پر جنید شاہ کی باتیں، ان دو لڑکیوں کی سنائی داستانیں، سب مل کر ایسا سایہ بن گئی تھیں جو اس کے اعصاب پر چھا گیا تھا۔ قدم آہستہ، دل بوجھل اور آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف لیے وہ خود کو ایک نئی آزمائش میں محسوس کر رہی تھی۔ دن کا آغاز بے چینی سے ہوا تھا اور اب یہ بے چینی تھکن میں ڈھل چکی تھی۔ سارا دن سجل اپنے کام میں مگن رہی، ہر ہدایت کو دھیان سے سنبھال کر یاد رکھتی، ہر فائل کو مکمل توجہ سے ترتیب دیتی، مگر جس بات نے اسے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا وہ جنید شاہ کا غیر متوقع رویہ تھا۔ نہ تو انہوں نے اسے بلایا، نہ کوئی غیر مناسب بات کی، نہ آنکھوں میں وہ سختی آئی، نہ لہجے میں وہ تیز دھار جو صبح اس نے دیکھی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کیبن میں مصروف رہے اور وہ اپنی میز پر مکمل خاموش، مکمل فاصلہ۔ یہ بات اسے واقعی حیران کر رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں اور صبح رونما ہوا واقعہ اس کو ایک فیصلہ لینے نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کہتا کہ وہ کام کے معاملات میں سخت ہیں، تو دوسری طرف دل کہتا کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ٹھوس فیصلے پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ سجل بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی رہی، وقت آہستہ آہستہ سرکتا رہا اور کب سورج کی روشنی رات کی تاریکی میں ڈھلی پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے بیگ اٹھا کر چلتے بنے۔ ریسیپشن خالی ہو گیا تھا، کیفیٹیریا بند ہو گیا اور پورے دفتر میں ہلکی سی خاموشی کی چادر تن گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جب 10 بجائے تو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کے ذہن میں بے شمار خیال آنے لگے۔ اتنی رات ہو گئی اور وہ اب تک دفتر میں ہے، کیا یہ سب کسی منصوبے کا حصہ تھا؟ کیا اب وہ جنید شاہ کوئی غلط مطالبہ کرے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر وہ اندر ہی اندر دعائیں پڑھنے لگی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ چند لمحوں بعد کیبن کا دروازہ کھلا، وہ کوٹ پہنے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ سختی۔ نظر سیدھی سجل پر پڑی تو وہ یکدم چونکے۔ چلیں؟ ان کی آواز نرم تھی۔ سجل گھبرا کر کھڑی ہوئی، بیگ اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا، خوبصورت چہرہ، چھوٹی سی ناک، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ۔ وہ لڑکی سراپائے حسن تھی جو اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، اپنی خوبصورتی کی نمائش دوسرے مردوں کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا تھا، مگر وہ فوراً ہی سر جھٹک گیا تھا۔ دھیمی اور باوقار لہجے میں بولا، نہیں، آپ میری وجہ سے رکی تھیں کام سمجھنے کے لیے، اتنی رات کو آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سجل کا گلا خشک ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لیں، جھجکتے ہوئے بولی، سر میں مس سجل۔ وہ سنجیدگی سے بولے، یہ دفتر ہے، میں باس ہوں اور آپ میری ورکر، بس اتنا ہی رشتہ ہے، اس میں کوئی اور مطلب نہ نکالیں۔ وہ اس کی نظروں میں موجود نامحسوس انداز کو بھانپ گیا تھا، اسی لیے بے اختیار بولا تھا۔ یہ الفاظ اس کے دل پر جیسے پانی کے چھینٹے بن کر گرے۔ گھبراہٹ میں کچھ کمی آئی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا، نقاب درست کیا اور بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ دفتر کے باہر رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا اعتماد، ایک ہلکا سا سکون تھا، شاید یہ یقین کہ دنیا میں ہر طاقتور انسان ظالم نہیں ہوتا، کچھ محافظ بھی ہوتے ہیں۔ گاڑی خاموشی سے شہر کی پرہجوم سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ باہر کی چکا چوندھ روشنیوں کے بیچ سجل اپنی کھڑکی سے نظریں جمائے بیٹھی تھی، جبکہ جنید شاہ ڈرائیونگ پر پوری توجہ دیے ہوئے تھا۔ گاڑی کے اندر ہلکی ہلکی موسیقی کی دھن چل رہی تھی، ماحول میں عجیب سی نرمی اور سکون گھلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنید شاہ نے گردن گھما کر ایک نظر اس پر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے مس سجل؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی،
امی ہیں اور چھوٹی بہن۔ بابا کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جنید شاہ نے سر ہلایا۔ میں افسوس کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اور کوئی اور رشتہ دار؟ اس نے پوچھا۔ سجل کے چہرے پر لمحے بھر کو سنجیدگی چھا گئی۔ جی چاچو چاچی ہیں، وہ اور ان کی بیٹی نمرا ہمارے اوپر موجود پورشن میں ہی رہتی ہیں۔ اچھا، کیسا تعلق ہے ان سے؟ وہ ہلکے لہجے میں پوچھنے لگا۔ سجل نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر آہستہ سے بولی، بس روایتی چچی ہیں، ہر بات میں دخل دینا، ہر چیز پر تنقید، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے بیٹے رمیز سے شادی کر لوں۔ وہ بے اختیار ہی بول پڑی تھی۔ جنید شاہ کے بھویں سکڑ گئے، چہرے پر خفیف سختی ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ سجل نے فوراً وضاحت کی، مگر میں نہیں کرنا چاہتی رمیز، وہ اچھے انسان نہیں ہے، نہ پڑھا ہے نہ کام کرتا ہے، سارا دن آوارہ پھرتا ہے۔ وہ ناک کے نتھنے پھیلا کر بولی تھی۔ جنید شاہ نے گہرا سانس لیا اور چہرے کے تاثرات دوبارہ نرم ہو گئے۔ آپ کا فیصلہ درست ہے۔ سجل کے چہرے پر سکون کی پرچھائیاں ابھری۔ جنید شاہ جیسے الفاظ سننا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ خود ہی بول اٹھا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا مطلب فارغ وقت میں کیا کرنا اچھا لگتا ہے؟ سجل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اس میں دلچسپی لے رہا تھا اور یہ بات اسے محسوس ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، پڑھنا، ناولز، افسانے، کبھی کبھار شاعری بھی۔ واہ، اردو یا انگریزی؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ اردو زیادہ پسند ہے، جذبات زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ جنید شاہ بھی مسکرایا۔ دلچسپ بات ہے، آپ شاید ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اب بھی اردو ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سجل کا دل خوشی سے دھڑکا۔ وہ گفتگو میں اتنا نرم، اتنا نارمل تھا کہ وہ اس کی ہر بات کو دل میں جگہ دیتی جا رہی تھی۔ ہر سوال، ہر جواب اسے جنید شاہ کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ گاڑی اس کے محلے کے سامنے رکی۔ وہ دھیرے سے بولی، یہیں روک دیجئے سر۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی روکی۔ اگر کبھی پریشانی ہو تو بلا جھجک بتائیے گا۔ سجل نے دل کی دھڑکن قابو میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مس سجل۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی، دل میں عجیب سا اطمینان اور ایک غیر محسوس مسکراہٹ لیے، جیسے دل نے کسی کے لہجے میں اپنا خیال پا لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور آج وہ جنید شاہ کے کہنے پر کمپنی کے پاس موجود ہوٹل آئی تھی۔ ہوٹل کی روشن اور نسبتاً خاموش فضا میں وہ ایک گوشے کی میز پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سامنے رکھا گلاس پانی سے بھرا تھا، مگر وہ پیے بغیر ہی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ جنید شاہ کی بات کہ آج شام ہوٹل میں ملے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تب سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ ذہن میں الجھی سوچوں کی ایک قطار تھی۔ کہیں کچھ ذاتی نہ کہہ دے، کہیں نہیں وہ ایسا شخص تو نہیں لگتا۔ لوگوں کی باتیں، امی کی ہدایتیں، چچی کے طنز، سب چیزیں ایک ساتھ اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی، تبھی دروازہ کھلا اور جنید شاہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈریس پینٹ، ہلکی سی خوشبو اور قدموں میں وقار۔ وہ سیدھا اس کی میز کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم مس سجل، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام سر، سجل نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر دل کی دھڑکن قدرے قابو میں آ گئی۔ آپ وقت کی بہت پابند ہیں، مجھے خوشی ہوئی، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ سر، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ جنید نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پینے کے بعد بولا، بات یہ ہے کہ میں آفس میں ایک مسئلے کا سامنا کر رہا ہوں۔ 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ میری اہم پریزنٹیشنز اور پروجیکٹ پلانرز باہر لیک ہو گئے ہیں۔ سجل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ تو بہت سیریس بات ہے۔ دل میں کہیں سکون بھی ملا تھا کہ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا، اس کی زندگی میں پسند آنے والا پہلا مرد۔ وہ اس کو برے مرتبے پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جی بالکل، جنید نے نظریں اس پر گاڑ دیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کام اندر کا شخص کر رہا ہے۔ سجل خاموشی سے سن رہی تھی۔ آپ مجھے بہت ایماندار اور محنتی لگی ہیں سجل، نیو ہونے کے باوجود آپ نے بہت جلد خود کو ثابت کیا ہے۔ وہ تھوڑا جھجک کر آگے بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میرے لیے ایک طرح سے جاسوسی کریں۔ سجل نے ایک پل کے لیے آنکھیں پھیلائیں، پھر دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی، لیکن چہرے پر سکون آ گیا۔ تو یہ بات تھی سر، آپ نے جو مجھ پر بھروسہ کیا اس کے لیے شکریہ۔ وہ نرمی سے بولی، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں ضرور کروں گی، اور اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے تو میں اسے ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گی۔
جنید کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا۔ آپ کی یہ بات سن کر مجھے واقعی سکون ملا ہے۔ ویٹر آ کر کھانا سرو کرنے لگا۔ گفتگو ختم ہو چکی تھی، مگر ایک خاموش اعتماد کی فضا ان دونوں کے درمیان قائم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے، مگر دل میں ایک نیا ربط، ایک نیا بھروسہ جنم لے چکا تھا۔ سجل کی گھبراہٹ اب کسی اور جذبے میں ڈھل چکی تھی، شاید اعتماد، شاید وابستگی، یا شاید محبت۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے، ہر دن ایک نیا مرحلہ، ہر لمحہ ایک نئی آزمائش۔ سجل کے لیے یہ وقت جیسے ایک آزمائشی سفر تھا۔ اس نے اپنے فرائض نبھاتے نبھاتے کئی چہروں کے نقاب ہٹائے تھے، کئی لہجوں کے مطلب سمجھے تھے، اور خود کو اندر سے نکھرتا ہوا پایا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ آفس پہنچی تو اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک بھاری فائل تھی اور دل میں عجیب سا سکون۔ وہ سیدھی جنید شاہ کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جنید کی گہری آواز آئی، آئیے اندر آ جائیے۔ سجل نے دروازہ دھیرے سے کھولا، قدموں کی آواز دبائے وہ میز تک آئی اور فائل سامنے رکھتے ہوئے دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، سر یہ فائل۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مس بینش ہی وہ شخصیت ہیں جو آپ کی ساری انفارمیشن باہر لیک کر رہی تھیں۔ جنید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ محض 2 ہفتے میں اس نے سچ ثابت کر دیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے حیرانگی کا سبب بنی تھی۔ سجل نے نرمی سے بات جاری رکھی، آج صبح وہ بہت جلدی میں جا رہی تھی۔ میں ان کے پیچھے گئی تب ان کے ہاتھ سے یہ فائل گر گئی، اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں آپ کی تمام اہم پریزنٹیشنز، آئیڈیاز اور کانفیڈینشیل ڈیٹا موجود تھا۔ جنید نے تیزی سے فائل کھولی اور پھر اس کا چہرہ سنجیدہ سی حیرانگی میں بدلا۔ یہ تو واقعی وہی فائل ہے جس کا میں کئی دن سے پتہ لگا رہا تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت ہنگامہ کیا، شور مچایا کہ یہ فائل کس کو ملی ہے، اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ ایک اہم شخص کو دینی تھی۔ لیکن ان کے لہجے اور رویے سے سب واضح ہو گیا سر، سجل نے آخر میں نرمی سے کہا۔ جنید نے کچھ لمحے خاموشی سے فائل کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی سے اٹھا، فائل بند کی اور سجل کی طرف بڑھا۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے سجل، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر اس نے غیر متوقع طور پر اس کا ہاتھ تھاما۔ سجل کے لبوں پر حیرت اور آنکھوں میں سوالات تھے۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر جنید کا لہجہ نرم اور سنجیدہ رہا۔ سجل، یہ صرف ایک امتحان نہیں تھا، یہ میرے دل کی بات بھی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ ایک اعتبار کی شخص بھی ہیں، ایک ذمہ داری نبھانے والی شخصیت۔ سجل کی پلکیں جھپکیں، وہ خاموش کھڑی تھی، کچھ بول نہ سکی۔ جنید نے اپنی بات جاری رکھی، اور اب ایک دل کی بات، مجھے آپ بہت پسند ہیں سجل۔ میں نے آپ جیسی باوقار، سچائی سے بھرپور لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کئی دنوں سے میں آپ کے سامنے اپنے دل کے جذبات بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کبھی موقع نہیں مل پایا۔ وہ تھوڑا رکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ بے اختیار ہی بول پڑا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، اس کے جذبات وہ پہلے دن ہی جان چکا تھا، مگر ایک اہم وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو سکوت چھا گیا۔ سجل نے نظریں جھکائیں، چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور سر ہلکے سے ہلا دیا۔ وہ جواب الفاظ میں نہیں مگر دل سے دے چکی تھی۔ جنید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس نے شکر کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دعا قبول ہو گئی ہو۔ 2 دل جو اعتماد، خلوص اور سچائی کے بل پر ملے تھے، اب ایک ساتھ نئی منزل کی طرف بڑھنے والے تھے۔ آفس کے شیشے کی کھڑکی سے شام کی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، اور اس روشنی میں ان کے چہروں پر آنے والا کل جگمگا رہا تھا۔ سچائی، محنت اور عزت نفس پر مبنی ایک خوبصورت انجام اور ایک نیا آغاز۔